وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي ورب زدني ایک علما لا ساؤنڈ بریک ہو رہا۔ نستعين. اللهم علمنا بما ينفعنا اللهم علمنا بما ينفعنا بما علمتنا وبك اللهم رب زدني علما. دوست موضوع پر چل رہا ہے اور ہیں اللہ رب العالمین کے اسماء و تعلق سے اللہ رب العالمین کی صفت کا نام کوئی جن احادیثوں کے ذریعے واضح کر رہے تھے، آپ تک آ چکے تھے۔ اللہ رب العالمین کا کلام حق ہے، اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، اس کے کلام میں الفاظ بھی ہیں، اس کلام میں حروف اور وہ آواز بھی دیتا ہے، اور اس کی آواز کو فرشتے سنتے ہیں، اس آواز کو انبیاء اور اس کی آواز کو ہے جس کو اللہ تعالیٰ کر کے کتابوں میں مصحف میں پیش کیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی ذات صفت ہے، لہذا نہیں کیا جا سکتا، اس مخلوق نہیں کہا جا سکتا، اور عالمین کے اختیار میں ہے، یہ اس کی عالی شان ہے کہ کس سے کب کیا گفتگو کرنی ہے، یہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے۔ تو آئیے دیکھیں اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے اور چند احادیث۔ تو یہاں پر احادیث جہاں ہم پڑھ چکے تھے وہ ہے 7506 تک، اور اگلی حدیث جو آ رہی ہے اب یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اور اس معنی کی حدیث گزر بھی چکی ہے۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عبدا اصاب ذنبا وربما قال اذنب ذنبا فقال ربي اذنبت ذنبا وربما قال اصبت فاغفر لي فقال ربه اعلم عبدي ان له ربا يغفر ذنبا ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت فاغفره فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر ذنبا ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا ثم وربما قال أصابه ذنبا قال ربي أصبت أو أذنبت آخر فاغفر لي۔ اس طرح سے جو ہے وہ حدیث مبارکہ کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری نے پیش کیا ہے۔ اس کا معنی ترجمہ پیش کر دینا چاہیے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بے شک بندہ جب کوئی گناہ انجام دیتا ہے، جب بندہ کوئی گناہ کا صدور ہوتا ہے، اسے کوئی سر انجام دیتا ہے، ارتکاب کرتا ہے، اور وہ ربما بسا اوقات وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میرا تو ایک رب ہے، میرا تو کوئی رب ہے، اور جس کے لیے وہ میری گناہ کی مغفرت کرنے والا ہے، میرا تو ایک رب ہے جو مجھے معاف کرنے والا ہے میرے گناہ کو۔ پھر وہ دوبارہ گناہ کو انجام دیتا ہے، اور گناہ کو انجام دینے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ فاغفر لی اصبت، مجھے گناہ کو بخش دے۔ فقال رب، بہت اس کا رب کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے میرا بندہ
کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ کو بخش دے گا، وَيَأْخُذُ بِهِ، اور جو ہے اس کے گناہ سے جو ہے اللہ رب العالمین مواخذہ کرنے والا نہیں، اس کو معاف کر دے۔ غفرت لعبدی، تو اس کو کیا ہوا، اللہ اسے بخش دیا، میں نے اسے کیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، تو اپنے بندے کو بخش دیا۔ اور یغفر ذنبا ویاخذ بھی، اس طرح سے جو ہے ثم مکث، کچھ ٹھہرا رہا، کچھ مدت، کچھ دن یا کچھ لمحہ، اس کے بعد پھر اس سے ماشاء اللہ، جتنا اللہ نے چاہا ٹھہرا رہا، پھر اس کو گناہ کا ارتکاب ہو گیا، اس او اذنب ذنبا، یا گناہ کا ارتکاب کیا، فقال، تو کہا اس بندے نے، ربی اذنبت، اے میرے رب میں نے گناہ کو انجام دیا ہے، گناہ کا ارتکاب کیا ہے، او اصبت، یہ مجھ سے گناہ کا صدور ہو گیا ہے، آخر، دوسرا کوئی گناہ ہو گیا ہے، فاغفر ہو، تو اسے معاف کر دے۔ تو فقالا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، علیما عبدی، کہ واقعی یعنی کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے، میرا بندہ یہ جان گیا ہے کہ یہ اس کا تو رب ہے، اس کے لیے تو کوئی ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخش دینے والا ہے، بخشتا ہے، اور وہ چاہے تو مواخذہ بھی کر لیتا ہے، وَيَأْخُذُ بِهِ، اور اس کا چاہے تو وہ گرفت بھی کر لیتا ہے، لہٰذا غفرت لعبدی، میں اپنے بندے کو معاف کرتا ہوں، میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر ایک مرتبہ وہ گناہ انجام دیتا ہے، تو کہتا ہے میں نے گناہ کر لیا، میں نے پھر گناہ کر لیا، تو مجھے پھر بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ کہ اس کا رب ایک رب ہے ضرور، جو اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، ورنہ اس کی سزا بھی دیتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ اس عمل کو 3 مرتبہ حدیث میں پیارے حبیب نے دہرایا ہے، اس بات کو، اسی عمل کے بندے کے اس عمل کو 3 مرتبہ پیش کیا ہے، کہ ایک بندہ گناہ جو انجام دے رہا ہوتا ہے، وہ اس گناہ کو انجام دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ اور یہاں پر جو محل استدلال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ یقیناً وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، تو وہ اپنے رب سے وہ اس کی مغفرت مانگتا ہے کہ اے رب، میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ کا صدور ہوا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے فغفرت لعبدی، غفرت لعبدی، 3 دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں، اور یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام، اللہ کا کلمہ ہے، اور اللہ کے حروف ہیں جو اللہ نے فرمائے ہیں۔ اسی کو پیارے رسول نے فرمایا ہے، اور اس حدیث کو بطور دلیل کلام کے امام بخاری نے اس کتاب کے اندر دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، چونکہ جہمیہ اور معتزلہ کا یہ انکاری جو بدعتی عقیدہ ہے توحید کے تعلق سے، اس میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام حادث ہے، اور حادث کے اس کی ذات حادث ہو گئی، اور حادث کی چیزیں باقی نہیں رہتی، اور اس طرح سے اس صفات کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو حادث نہیں ہے، قائم ہے، اور اس کی ذات صفات کیسے حادث ہو سکتی ہے، لہذا یہ صفات ایسی نہیں ہے، یہ صفات نہیں ہے، یہ متکلمین کی طرح سے گفتگو کرتے ہوئے مشکوک میں پڑ گئے، اور اس طرح سے انہوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ کھلواڑ کر لیا، اور کلام میں صفت کلام کا انکار کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں حروف نہیں ہوتے، الفاظ نہیں ہوتے، یا آواز نہیں ہوتی، اس طرح سے انہوں نے کلام کیا ہے۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا حق ہے، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ایک گناہ گار کے بارے میں مذکور ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ خوارج نے جو اعتقاد بنا رکھا تھا کہ گناہ گار کو تو ہمیشہ جہنم ملے گی، یعنی اس کی بخشش نہیں ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ جو گناہ گار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے توبہ قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا کلام، قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مگر قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جو انبیاؤں کے ساتھ خاص ہیں، اور وہ کبھی درج ہوتے ہیں، کبھی درج نہیں ہوتے ہیں، اور کبھی وہ فرشتوں سے کلام کرتا ہے، کبھی نبیوں سے کرتا ہے، اور وہ کلام کبھی احادیث کی روشنی طریقے سے ہمارے پاس پہنچتی ہے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہیں۔ آپ نے یہ کلام الہی قرآن مجید کو نقل فرما کر ہمارے پاس پیش کیا ہے، اور یہ کلام الہی جو اللہ کا کلام ہے، اس کا ہی وہ بدعتی لوگ انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ مخلوق قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک رسول اللہ صادق المصدوق نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی توحید اور صفات کا انکار کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کے رسول اللہ کی رسالت کا بھی انکار کرتے ہیں، اور جو رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، گویا وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نہیں مانتے، اللہ کی بات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے توحید اور رسالت آپس میں دونوں لازم و ملزوم ہیں، کوئی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے۔ اگر کس دونوں میں سے کسی اور کی چیز، کسی بھی چیز میں جو ہے اگر شک و شبہ اور انکار یا کوئی بگاڑ لازم آیا، تو اس کی توحید اور رسالت دونوں میں جرح اور دونوں میں کمی اور واقع ہوگی، اور اس طرح سے جو ہے لہذا دونوں کا احتیاطی طور پر محاسبہ کرنا، انالائز کرنا، اس کو اعادہ کرنا، اس کو تصحیح کرتے رہنا، درست کرتے رہنا ضروری ہے، اللہ کے تعالیٰ کی توحید کے تعلق سے اور رسالت کے بارے میں بھی۔ لہذا اس نیت سے جو ہے کبھی گناہ ہو جاتا ہے کسی بندے سے، تو اس کو نیت رکھنی چاہیے مغفرت کی، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اگر استغفار کرتا ہے، پھر اس سے گناہ ہوتا ہے، تو یہ عمل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نادم و نامراد نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہی اس حدیث کا استدلال ہے، اور یہی سبق ہے کہ اس میں گناہ گار بندہ توبہ کرے اور اس سے مایوس نہ ہو۔ رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، رب کی رحمت اور مغفرت بہت وسیع ہے، لہذا استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ اصرار اور گناہ ہو جائے تو نادم ہونا چاہیے اور خلوص ہونا چاہیے رجوع کرنے کی، اور گناہ سے واپس دوبارہ اعادہ نہ کرنے کی جو ہے ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو اگلی حدیث کی طرف گامزن ہوتے ہیں کہ اس طرح سے صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابو الغفار اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو الغافر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم پچھلی امتوں میں سے کسی ایک شخص کا ذکر فرما رہے تھے، اور اس کے بارے میں آپ نے ایک کلمہ فرمایا۔ تو الفاظ کیا ہیں؟ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو ذکر رجلا فی من صلفا او فمن کان كان قبلكم قال كلمة يعني أعطاه الله مالا وولدا فلما حضرت الوفاة قال لابنه أي أبي كنت لكم، قالوا خيرا أبي، قال فإنه لم يبأر أو لم يبعز عند الله خيرا، يبتئز عند الله خيرا، وإن يقدر الله عليه يعذبه، فانظر إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح آسف فذروني فيها. وقال النبي عليه السلام فأخذ مواثيقهم على ذلك ربي ففعلوا كذلك أو كما ورد۔ اس طرح سے جو ہے امام بخاری نے اس حدیث کو، ایک طویل حدیث ہے، آگے اور سماعت کرے۔ أزروه في يوم آسف فقال الله عز وجل كن فإذا هو رجل قائم قال الله أي عبدي ما حملك على أن فعلت هذا۔ آئیے اس کا معنی سماعت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک امت کے ایک آدمی کا ذکر فرمایا، جو اس کے کچھ کلمات تھے، اس کے خاص کلمات تھے، اس کے بارے میں آپ نے جو ہے آپ نے ایک کلمہ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے مال اور اولاد سب کچھ دیا تھا، اللہ رب العالمین سے بہت دنیا میں جو ہے عطا کی تھی نعمتیں۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے لڑکوں سے پوچھا کہ کیا میں نے تمہارے لیے کیسا جو ہے رویہ باپ کے طور پر ثابت کیا، تو کیسا ثابت ہوا؟ تو انہوں نے کہا بہترین باپ کے طور پر۔ تو اس نے جو ہے اس آدمی
کہا کہ لیکن تمہارے باپ نے تو اللہ کے لیے اپنے لیے اللہ کے نزدیک کوئی نیکی خیر بھلائی نہیں کی ہے، تو اس کے لیے پھر کیا کرنا؟ کہ اس نے اس سے کہا اپنے بیٹوں سے کہ تمہارے باپ نے جب کوئی بھلائی نیکی نہیں بھیجی ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کی گرفت کر لے گا، یعنی میری گرفت فرمائے گا۔ فَاسْحَقُونِي او فَاسْحَقُونِي، یا اس پر حکم نافذ کروائے گا۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ، تو تم کیا کرنا کہ جب میں مر جاؤں، فَاحْرِقُونِي، تو مجھے جلا دینا ہے۔ پھر جو ہے اس کے جو ہے جب مجھے جلا دینا تو اس کے خاک کو جو ہے تیز تند ہوا میں اڑا دینا۔ کیا آپ نصیحت کہی کہ جب اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا، میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا دینا، یہاں تک کہ میں کوئلہ اور خاک ہو جاؤں، اور اس کو پیس لینا۔ جس دن تیز تند آندھی چلے گی تو اس کو راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے اپنے بیٹوں کو پختہ عہد لیا اور ان وصیت کر دی۔ اس طرح سے اللہ کی قسم کہ ان لڑکوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ والد نے ان کو نصیحت کی تھی، پھر جلا کر کھا کر اڑا دیا۔ پھر آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان تمام ذرات کو جمع کر لیا، ان تمام ذرات کو جمع کر لیا، اور اس کے بعد پوچھا اے میرے بندے یہ پر کس چیز نے ابھارا آمادہ کیا؟ تو اس نے کہا تیرے ڈر نے اے میرے رب، تیرے ڈر نے مجھے اس کام کے کرنے پر ابھارا آمادہ کیا۔ اور اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ اس پر رحم کیا۔ اور پھر میں نے یہ بات ابو عثمان نہدی سے بیان کی، انہوں نے کہا کہ میں نے سلمان فارسی سے سنا ہے، یعنی یہ حدیث سلمان فارسی سے بھی ہے اور جو ہے ابو سعید خدری سے بھی ہے، دو راویوں سے، صحابی کی دو راویوں سے ہوئی ہے۔ اور اس میں کیا ہے، اجرنی فی البحری، یہ لفظ بھی زیادہ ہے کہ جو ہے میں اس کو جو ہے سمندر میں بھی جو ہے دینا، اس کو جو ہے سمندر میں بھی بہا دینا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر وہ الگ الگ ہو جائیں گے ذرات، ابھی ایک جگہ ہوگا تو دوبارہ ملا سکتا ہے۔ تو اب اس نے جو ہے سمندر میں اور ریگستان میں اور ہوا راکھ میں یہاں وہاں پھیلا دیا، یہ سوچ کر کے کہ میں شاید بچ جاؤں، اللہ کا ڈر تھا بہت زیادہ۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا، اس کے عذاب سے بہت زیادہ خوف کھا گیا تھا، اور اس کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس کو برداشت نہ کر پائے، اور اس بارے میں وصیت کر دی اپنے بیٹوں سے کہ جب وہ مر جائے تو ایسا ایسا کام کرے۔ لہٰذا یہاں پر جو اس حدیث کو لانے کا مقصد ہے اس باب میں، اس کتاب میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام جو ہے ظاہر کرنا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی کلام کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے بھی کلام کرتا ہے، انبیاء اکرام سے کلام کرتا ہے۔ یہ کلام اللہ رب العالمین کا برحق ہے اور وہ قائم ہے، اور اس کے کلام اور حروف اور معنی مطالب سب ہیں۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار کو، بندے کو فرمایا کہ اے بندے تو نے یہ حرکت کیوں؟ تو اس نے بتلایا کہ میں نے اس وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کام کیا۔ اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے اور غفلت نہیں ہونی چاہیے، اور غفلت کی وجہ سے کچھ سزائیں اللہ رب العالمین بندوں کو دے گا ہی۔ توحید کا حصہ ہے تقوی، خشیت الہی، ڈر۔ تقوی میں تو یہ چیز شامل ہے کہ اللہ کے احکام کی پاسداری اور منہیات سے اجتناب، ممنوع اور حرام چیزوں سے گریز کیا جائے، اور جو حکم ہے اس کو انجام دیا جائے، اور اللہ سے ڈرا جائے، اس کے عذاب سے ڈرا جائے۔ ہاں، اس طرح سے ڈرنا تو تقوی میں شامل ہے، تقوی پرہیزگاری کا نام ہے۔ لیکن خشیت الہی جو ہے وہ خالص خشیت الہی سے لوگ تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، خشیت الہی سے جو ہے یہ پہاڑ متزلزل ہو سکتے ہیں، خشیت الہی سے پتھر پہاڑ کی چوٹی سے لڑک جاتا ہے، اور خشیت الہی ہی ہے جو بہت ساری جو ہے اس کی مخلوق اس بات پہ ڈرتی ہے، اس کی جو ہے اوقات ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے رب العالمین کا کلام ثابت ہوا
اسی طرح باب کلام الرب عز وجل یوم القیامت، تو یہ کلام ثابت ہو الماء میں ہے کی زندگی میں، یہ کہ اگلا باب پھر ہے سے قیامت۔ ابھی سیدھا والا بات ثابت ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کلام اپنے فرشتوں اور بندوں سے کرتا ہے، خصوص یہاں پر انبیاء سے کام کرنا ثابت ہے۔ اس طور پر امام بخاری نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، کہتے ہیں عیاش عن ابی حمید السعدی سمعت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا ربي ادخل الجنة من كان في قلبه فرضة فيدخلون ثم اقول ادخل الجنة من كان في قلبه ادنى شيء، فقال انس كأني انظر الى اصحاب یا رسول اللہ۔ اس طرح سے جو ہے اللہ کے پیارے بھی کیا فرماتے ہیں، اللہ کے بھی فرماتے ہیں، یہ انس فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا کہ شفاعت قبول کی جائے گی قیامت کے دن۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے رب، جس کے دل میں ذرائی برابر بھی دانے برابر بھی جو ہے ایمان ہو، اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو ایسے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، یعنی پہلے وہ جہنم میں ہوں گے یا ان کا حساب ہو رہا ہوگا، تو ان کو عذاب دینے کے بعد اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، پھر میں عرض کروں گا رب جنت میں اسے بھی داخل کر دے جس کے دل میں معمولی سا بھی ایمان ہو۔ تو انس کہنے لگے کہ گویا اس طرح سے وقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں اس وقت انگلیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور جس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے تھے کہ روز محشر میں ایک مکالمہ نقل ہوا ہوگا، اور اس مکالمے کو اس طرح سے ثابت فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے انگلیوں کے اشارے سے بھی ذرہ کے برابر والے ایمان کی بھی شفاعت کی وضاحت فرما رہے ہیں، اور شفاعت توحید کی بنیاد پر ہوگا۔ شفاعت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منصب ہے جو مقام محمود کے طور پر دیا جائے گا، اور اللہ کے رسول جو سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اپنے امت میں جو توحید پرست توحید والے لوگ ہوں گے، اہل توحید کے لیے وہ سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ سے گزارش اور گریہ گزاری کریں گے، شرک کرنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے لیے جھک جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں۔ دیکھیے آئیے ایک حدیث شفاعت بہت طویل حدیث ہے، سماعت کر لیجئے، بہت طویل ہے۔ میں اس کا جو ہے عربی ٹیکسٹ نہ پڑھ کر کے اور ڈائریکٹ اس کے ترجمہ ہی کو آپ کے سامنے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب کیا واقعہ قیامت کا پس منظر بیان کرتے ہیں۔ چونکہ باب کیا ہے، باب یوم القیامت مع الانبیاء، الکلام کلام الرب، اللہ کے رب سے کلام کرنا، عز و جل کا، رب ذوالجلال کا انبیاء کرام سے قیامت کے دن کلام کرنا یہ برحق ہے، وغیرہ اس کے علاوہ سے بھی کلام کرے گا۔ تو کلام کیسے ہوگا، یہ اس سے حدیث میں سے واضح ہو گیا، اور اگلی حدیث اور آ رہی ہے جو حضرت جو ہے انس بن مالک سے ہی روایت ہے، وہی صحابی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے شفاعت کی حدیث بیان کیجیے گا آپ۔ انس بن مالک کے جو ہے اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کچھ لوگ بصرہ سے، اور کہنے لگے کہ آپ جو ہے ہمارے لیے جو ہے شفاعت والی حدیث بیان کیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے محل میں ہی تھے کہ جب وہ پہنچے تو وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ملاقات کی اجازت چاہی اور اجازت بھی مل گئی۔ اس وقت وہ اپنے بستر پہ بیٹھے تھے، اور ہم نے جو ہے ثابت سے کہا، یعنی ثابت بن سے کہا کہ اس جو ہے حدیث شفاعت سے پہلے ان سے کچھ نہ پوچھنا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے ابو حمزہ، یہ آپ کے بھائی بصرہ سے آئے ہیں اور آپ سے شفاعت والی حدیث جاننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب آئے گا، جب
قیامت آئے گی اور اس کا جب دن آئے گا تو لوگ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ظاہر ہوں گے، یعنی قبروں سے اٹھیں گے، اکھڑتے چلے جائیں گے اور نکلتے چلے جائیں گے، نکلتے چلے جائیں گے، کیونکہ ایک قبر میں پتہ نہیں کتنے لوگ دفن ہوں گے، ایک زمین کے ایک حصے میں نہ جانے کتنے لوگ دفن ہوں گے، وہ ایک ب ایک کر کے نکلتے جائیں گے، نکلتے جائیں گے، نکلتے جائیں گے، اور اس طرح سے وہ اس کی شکل سمندر کے ٹھاٹے مارتے ہوئے کی طرح ہوگی۔ پھر وہ آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ہماری اپنے رب کے پاس شفاعت کر دیجئے، تو وہ کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، تم ابراہیم کے پاس جاؤ، تو وہ اللہ کے خلیل ہیں، وہ لوگ ان کے پاس جائیں گے، کہیں گے کیا وہ شفاعت فرما دیجئے، تو وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ تم لوگ موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے کلام کرنے والے کلامی ہیں، تو یہ موسیٰ کے پاس جائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں۔ البتہ عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، حضرت عیسیٰ جو ہیں روح اللہ ہیں، اللہ کے روح ہیں، اس کا کلمہ ہے، کلمہ کن سے ہیں، تو چنانچہ لوگ جائیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس، وہ کہیں گے میں بھی اس قابل نہیں ہوں۔ تو ایسا ہے کہ آپ جو ہے حضرت محمد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، تو ان کے پاس لوگ باغ آئیں گے، فیوزون علی ویلہمنی محامد احمد بہا لا تحذر الان، تو اس طرح سے ان کو اجازت دی جائے گی، فاستأذن علی ربی، میں جو ہے اجازت طلب کروں گا اور اپنے رب سے کہوں گا اقول انا لہا، اس وقت کہوں گا کہ جو ہے میرے رب مجھے اجازت دیجیے، ویلہمنی، اور مجھے الہام کیا جائے گا، محامد احمد ہو، تو الہام کیا جائے گا، کیا الہام کیا جائے گا، وہ کلمہ، وہ کلام، وہ الفاظ جو اللہ کی تعریف کے لیے ہوں گے، اسماء و صفات میں سے ہوں گے، اور اس کو پڑھ کر ان کلام کو ذکر کر کے وہ اللہ کے حضور دعا کریں گے، محامد لا تحضرنی الان فاحمد بتلک المحامد، وآخر اس طرح سے جو ہے بیان کر رہے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین کہے گا، کیا کہے گا، فیقال، ان سے کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک فقل یسمع، آپ سر اٹھائیے اور کہیے، واسأل تعطا، مانگیے تو عطا کیا جائے گا، واشفع شفا، شفاعت کیجیے شفاعت عطا کی جائے گی، فاقول یا ربی، میں کہوں گا اے میرے رب، امتی امتی، میری امت میری امت، فیقال انطلق فاخرج منہا، کہیں گے کہ آپ جائیے اور نکال لیجئے، من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ، جس کے دل میں جو ہے جو کے برابر بھی اگر ہوگا ایمان، اس کو نکال لائیے جہنم سے، فانطلق افعل ثم اعود احمد، پھر میں لوٹ کے آؤں گا، پھر میں حمد بیان تسبیح بیان کروں گا، کلام اللہ کی کلمات تعریف میں بیان کروں گا اور کہوں گا، اس طرح سے کہوں گا، ثم آخر، اور پھر سجدے میں گر جاؤں گا، اور محامد بیان کرتے ہوئے سجدے میں جیسے گروں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، آپ کہیے سنی جائے گی بات، مانگیے تو کر دیا جائے گا، شفاعت قبول کی جائے گی، تو اب کہیں گے یا ربی امتی امتی، میری امت میری امت، یا رب میری امت، تو اللہ تعالیٰ کا فخرج، آپ جائیے نکال لائیے جن کے دل میں مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی ایمان ہو، یا مثقال خردل من الایمان، جس کے برابر دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو، تو نکال لائیے، اس طرح سے وہ جائیں گے اور نکال لائیں گے، اور پھر آپ جو ہے دوبارہ سجدے میں گریں گے اور اللہ کے بارگاہ دعا کریں گے، اور اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اٹھائیے سر، مانگیے شفاعت کیجیے، پھر اللہ کہے گا جائیے آپ ان لوگوں کو لے آئیے، من کان فی قلبہ ادنی ادنی مثقال حبۃ من خردل من الایمان، جو رائی کے دانے سے بھی بہت زیادہ چھوٹا ایمان رکھتا ہوگا اپنے دل میں، اس کو نکال کے لے آئیے، تو فخرج ہو من النار، ان کو نکالے، تو اس طرح سے جائیں گے آپ اور نکال لائیں گے، فلما خرجنا من عند انس، تو جب ہم انس کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس اٹھ کے چل دیے، قلت لبعض اصحابنا، تو ہمارے بعض ساتھی کہنے لگے لو مررنا بالحسن، اگر ہم حسن کے پاس سے گزرے، وہ متواضع من منزل ابی خلیفہ، تو وہ خلیفہ کے گھر میں ہوں گے، وہ حدثنا، اور وہ یہی حدیث بیان کرے ہوں گے، انس بن مالک
اس طرح سے جو ہے یہ حدیث جو ہے مجھے معلوم نہیں کہ وہ باقی لوگ بھول گئے ہوں گے یا یاد ہوگی، اس لیے میں بیان کرنا پسند کرنا جو ہے بیان کرنا نہ پسند کیا، کہیں لوگ بھروسہ نہ کر بیٹھے۔ تو ہمیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پھر آپ سے وہ حدیث بیان کی اور پھر آپ ہنس پڑے، ہے نا؟ آپ ان پر ہنس پڑے، فرمایا کہ انسان بڑا ہی جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں اس کے لیے جو ہے اس کا ذکر ہی اسی لیے کیا کہ میں تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور انس رضی اللہ عنہ نے مجھے اسی طرح سے حدیث بیان کی کہ جس طرح سے تم سے بیان کی ہے۔ تو یہ بات جو ہے دو سند یہاں پہ سامنے آ گئی ہے، ایک سند جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے تھی اور وہاں بصرہ گئے تھے، اور دوسری حدیث جو ہے ابو سعید خدری سے بھی ہے، اور اس طرح سے جو ہے دو سند پہ یہ بات آ گئی، اور ان میں سے جو ہے ایک دوسرے سے آپس میں مذاکرہ کرتے رہے، پوچھتے رہے، اور حالانکہ وہ دونوں باتیں ایک جیسی ہی ہوتی تھی، لیکن اب بار بار بیان کی جاتی تھی تو راوی ہو جاتے تھے کئی، اور حدیثوں کی سند میں بھی کئی سندیں ہو جاتی تھیں، اور مذاکرہ کرنے سے مقصود تھا تصدیق کرنا اور جاننا، اور اس کے جو ہے کلام الفاظ کی کمی زیادتی کو پرکھ لینا۔ تو یہ بہت اچھی چیز رہی ہے، یہ طویل حدیث ہے، جو یہاں پہ جو ہے محل استدلال یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے اللہ کے کلام کو ذکر کرنا چاہا ہے کہ اپنے پیارے رسول سے کلام کیا، باپ سے مطابقت کیا ہے، انبیاء سے کلام کرنا ثابت ہوا ہے۔ تو اس طرح سے یہ حدیث طویل تھی جو گزر گئی، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کلام کیا ہے۔ اس حدیث میں دوسرے طریق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہو تو دوزخ سے نکالے گا، اسی طرح سے اور درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ اجازت دیتا جائے گا، یہاں تک کہ موحدین مسلمان دوزخ میں باقی نہیں رہیں گے، اور آپ برابر شفاعت کرتے رہیں گے اور اذن مانگتے رہیں گے، اور مسلمان اور مومن جو ہے کوئی بھی جو ہے اس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ایمان والے اور توحید والے ہیں اللہ ان کو پیارے رسول کی شفاعت نصیب فرمائیں اور ہم سب کو نصیب کرے۔ اس طرح سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے حبیب کی خدمت 10 سال تک انجام دی۔ 91 ہجری میں جو ہے سن 91 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی عمر اس وقت 103 سال تھی، 103 سال، اور اولاد اور آپ نے ہیں آپ کی اولادیں تھی، اور 100 سے زائد جو ہیں آپ کی اولادیں تھی، اور آپ وفات پائے، آخری صحابی ہیں جو بصرہ میں وفات پائے۔ اگلی حدیث سماعت کریں۔ چونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بہت قریبی صحابی تھے، انصاری میں سے تھے، یہ مدینہ میں ہی پیدا ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول کی خدمت، یہ اس طرح سے ان کا مقام اور حدیث روایت بہت زیادہ ہیں، جاننا چاہیے کچھ مختصر واقع حالات صحابی بھی۔ اور اگلی حدیث میں جو ہے یہ حدیث ہے ابراہیم بن عبید اللہ عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، ان آخر اہل الجنہ دخول الجنہ، تو آخر میں جو سب سے آخر داخل جنت ہونے والا شخص جو ہوگا وہ آخر اہل النار، وہ آخر اہل جہنم میں سے ہوگا، خروجن جو نکالا جائے گا، رجلن یخرج حبا، اور وہ نکالا جائے گا اس طرح سے کہ اس کو نکالنے والا شخص ہوگا جو گھسیٹ کر نکالے گا، اور اس کو کہے گا کہ رب کہے گا جنت میں داخل ہو جا، تو اس کا رب کہے گا ادخل جنت میں داخل ہو جا، تو رب الجنہ ملأ، وہ کہے گا کہ جنت تو بھر گئی ہے میرے رب، فیقول له ذلك 3 مرات، اللہ تعالیٰ اسے 3 بار کہے گا جنت میں داخل ہو جا، کہے گا بھر گئی ہے، داخل ہو جا، فقل ذلك يعيد عليه الجنہ، پھر وہ اس طرح سے دہراتا رہے گا 3 مرتبہ کی جنت بھر گئی ہے، فیقول ان لك مثل الدنيا 10 مرار، پھر جو ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنت تیرے لیے اتنی وسیع کر دی گئی ہے کہ دنیا کے زمین و آسمان دنیا کے 10 گنا زیادہ، 10 گنا زیادہ، ان لکا تیرے لیے مثل دنیا، دنیا کے مثل 10 گنا، 10 مرار، 10 گنا زیادہ کر دیا گیا ہے،
باب کا مطلب حدیث سے کیا ہے مضمون؟ اللہ کا اپنے بندوں سے کلام کرنا، تو ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے اور کفر و شرک سے بچنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی کلام، ہم سے بھی کلام ہو قیامت کے دن، بڑی شرف کی بات ہے۔ ہمیں بھی اپنے رویت باری تعالیٰ سے باریابی کرا کر ہمیں نوازے، اور اللہ تعالیٰ کی رویت بہت بڑی چیز ہے، رضوان اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اگلی حدیث سماعت کریں تو یہ بھی جو ہے عدی بن حاتم سے روایت ہے، اور رسول اللہ سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا ما منکم احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کلام نہ کرے، یعنی ہر شخص سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، توحید والوں سے، ایمان والوں سے کلام کرے گا، اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کہ اب وہ ترجمان یعنی بیچ میں کہے اللہ تعالیٰ تو عربی بول رہا ہے اور ہم لوگ تو یوروپ میں پیدا ہوئے ہیں، تو کیسے سمجھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کو ترجمان کی ضرورت نہیں ہوگی، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کو ہر زبان آتی ہے، یا بندے جب اس دن پیدا ہوں گے تو سب کی ایک ہی زبان ہوگی، ایک ہی لینگویج ہوگی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے ہر کوئی اپنی لینگویج میں بولے گا۔ ابھی تو ایک دنیاوی ضروریات یا دنیاوی تہذیب و ثقافت کا ایک حصہ ہے زبان، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن ایک ہی زبان قائم کرے گا، تو ایک ہی زبان میں سب کلام کریں گے، اور جو بندے کہیں گے وہ اللہ اس کو سن رہا ہوگا، اور اللہ جو کہے گا بندے اس کو سنیں گے، سمجھیں گے، تو آپس میں کوئی ترجمان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فَيَنظُرُ أَيْمَنُ مِنْهُ، تو جو وہ دائیں طرف دیکھے گا تب بھی وہ تو اس کو صرف اعمال ہی دکھائی دیں گے، إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنظُرُ الشِّمَالَ، جب وہ دیکھے گا اپنے دائیں بائیں طرف، تو وہ تب اس جانب بھی اس کو صرف اعمال ہی اعمال نظر آئیں گے، فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، تو اس کو جو اپنے سامنے جہنم نظر آئے گی، تلق وجہی فاتق النار، تو آگ سے ڈرو، آگ سے ڈرو، ولو بشق تمر، یہ چاہے تم کھجور کا ایک دانہ ہی جو ہے ٹکڑا ہی صدقہ کر کے آگ سے بچنے کی کوشش کرو، لیکن ضرور کرو، ضرور بچو۔ اللہ کے پیارے رسول آگ سے، جہنم کی آگ سے ڈرا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا صدقہ کرنا چاہیے۔ معلوم ہے صدقہ جو ہے جہنم کی آگ سے بچانے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے نا؟ تو اس طرح سے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے نا؟ اپنے سامنے جب جہنم کی آگ کو دیکھے گا تو بندہ ہکا بکا اور حیران و ششدر رہ جائے گا۔ تو اس دنیا میں اللہ کے پیارے رسول نے دیکھ لیا ہے کہ آگ کیسی ہے، وہ تو بندوں کو ڈرا رہا ہے، کہ البندے کو پیارے رسول خبردار کر رہے ہیں کہ صدقہ کیا کرو، اور چاہے وہ ایک کھجور کی ٹکڑے ہی کیوں نہ ہو، اور جہنم کی آگ سے ڈرو۔ وزاد بکلمۃ طیبۃ، ہے نا؟ قال الاعمش وحدثني عمرو بن مرہ ان ختمہ وزاد فیہ ولو بکلمۃ طیبۃ، تو یہاں پہ جو بشق تمر ہے، تو دوسری ایک حدیث میں جو ہے کلمہ طیبہ ہے، چاہے کلمہ طیبہ کے ذریعے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، لیکن آگ سے بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کے یہاں جو ہے ایک بات یہ داخل کی گئی ہے کہ یہاں پر بندہ اپنے رب کے حضور ہوگا، دائیں بائیں سب طرف آگ ہوگی، اور جو ہے وہ اپنے دائیں بائیں طرف جو ہے آگ کو دیکھے گا، اور اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، دائیں بائیں تو اس کے اعمال ہوں گے، اس کے سامنے جو چیز ہوگی وہ اس کے اعمال، وہ اس کے سامنے جہنم، بس جہنم سے بچو، پیارے رسول نے جہنم سے ڈرایا ہے۔ اس حدیث میں صاف طور پر بندے سے اللہ کا کلام کرنا تو ثابت ہے، اور اس طرح سے کہ اللہ رب العالمین جو ہے قیامت کے دن بندے کو جب حاضر کرے گا، اس کا حساب لے گا، تو اس سے کلام کرے گا، اور اللہ رب العالمین جو ہے پیارے رسول فرماتے ہیں سیکلمہ ربہ، تو وہ آپس میں کلام کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ صحابی ہیں،
اور یہ سن 67 ہجری میں 110 سال کی عمر میں کوفہ میں وفات پاتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے سب سے آخری صحابی ہیں کوفہ کے اندر یا اطراف میں ہر جگہ جو صحابی ہیں 110 سال کی عمر پا کر کے۔ سن 67 ہجری میں تو یہ آخری صحابی نہیں ہے، چونکہ 110 ہجری میں طفیل عامر بن طفیل نام کے صحابی جو ہے انتقال فرماتے ہیں، وہ آخری صحابی ہیں، اور کوفہ میں ان کی عمر 110 سال تھی، تو وہ اس وقت وفات پاتے ہیں 110 سال کی عمر۔ بڑے ہی خاندانی بزرگ تھے، بڑے ہی سخی اور حاتم طائی کے بیٹے تھے، شعبان سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، اور کچھ مورخین نے ان کی عمر 180 سال بھی بتائی ہے، یہ برس لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور یہ اگلی حدیث سماعت کریں۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ یہودی کا ایک عالم جو ہے آیا پیارے رسول کے پاس، اور وہ کہنے لگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی زمین کو ایک انگلی پہ لے گا، آسمان کو ایک انگلی پہ لے گا، مخلوق کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، پانی کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، اس طرح سے جو ہے تمام مخلوق کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، اور کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کو ہنس رہے تھے، تب کہ رسول اللہ کے جو دانت ہیں جبڑوں والے دانت وہ نظر آنے لگے ہیں نا۔ زواحق تواہم نواجز، زواحق تواہم نواجز، نواجز جو ہیں آخری دانت ہوتے ہیں جو مسعودی کے پاس کے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے رسول اللہ ہنسے، اور وجہ کیا تھی؟ تعجبا و تصدیقا لقول الحبر، وہ جو پادری اور جو یہودی عالم تھا اس کی اس بات پر ہنسے کہ وہ تو اللہ کے اس کلام کو تو مان رہا ہے کہ اس کے تورات میں جو اللہ نے بات کہی ہے، لیکن اس میں میری نبوت کا ذکر ہے، وہ اس کو نہیں تسلیم کر رہا ہے۔ یہ بات جو ہے تعجب میں ڈالی، اور اللہ کے پیارے رسول مسکرا دیے۔ یہ چند باتیں تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک حدیث سماعت کریں تاکہ یہ باب مکمل ہو جائے۔ اس میں بھی جو ہے اللہ رب العالمین کے کلام کرنے کی صفت جو اس باب سے مطابقت اس طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو جب اٹھائے گا اور پھر اس کے بعد کہے گا یقول انا الملک انا الملک، یہ جو لفظ ہے اللہ رب العالمین کے کلام کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے ایسے قدر اللہ کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنا چاہیے، اور انہوں نے جو ہے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، حالانکہ اللہ پاک ہے ایسے رشتے ناتوں سے، اور اس لیے وہ لعنت اور ملعون، لعنت زدہ ہوئے، ملعون ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے، اس کے رسول سچے ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگلی حدیث سماعت کرتے ہیں۔ اگلی حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ یقول فی النجوى، سرگوشی کرتے ہوئے رسول اللہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سنائے؟ انہوں نے بیان کیا کہ تم سے کوئی اپنے رب کے قریب جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پردہ اس پر ڈال دے گا، حتیٰ یضع کنفہ، اس پر اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ڈال دے گا۔ یقول فی النجوى، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوہ کے بارے میں جو ہے سوال، ایک آدمی نے سوال کیا کہ کیف سمعت رسول اللہ کی سرگوشی کے بارے میں، تو اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے پیارے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرے گا یہاں تک کہ اس پر چادر ڈال کے پردہ کر دے گا، اور اس سے کہے گا کیا تو نے یہ کام کیا ہے؟ کیا تجھ سے یہ گناہ انجام ہوا ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں مجھ سے یہ ہوا ہے۔ وَيَقُولُ عَلِمْتَ كَذَا وَكَذَا، پھر پوچھے گا تجھ سے یہ غلط کام بھی ہوا ہے یا تجھ سے تو نے یہ کام کیا ہے؟ فَيَقُولُ نعم، وہ کہے گا ہاں میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے یہ ہوا ہے۔ بس اس کا یہ اقرار کرنا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کہے گا انی سترت علیک، میں نے تیری پردہ پوشی کی۔ یہی ہے صفت ستار، صفت ستار یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کر دی۔ میں نے تیرے گناہ پر پردہ ڈالا، آج ہی تجھے معاف کرتا ہوں، آج میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو دنیا میں میں نے پردہ پوشی کے ساتھ رکھا،
اور اس کے بعد آج بھی میں پردہ پوشی کے ساتھ مجھے بخش دیا جا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کر دے گا، اس طور پر کہ اس نے گناہ کے اعتراف کیا۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور انجام دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں انسان گناہ انجام دے اور گناہ کو گناہ کا اعتراف نہ کرے، گناہ کا احساس نہ کرے، بہت دردناک اور رسوا کن گمراہی ہے، اور بہت خطرناک انجام کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس سند میں جو ہے اس کو امام بخاری کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ صفوان اور قتادہ کسی سما ثابت ہو جائے، صالح قراءت ہو جائے، اور اس طرح سے جو ہے یہ حدیث، اس کے تعلق سے حدیث کا یہ جو مضمون ہے کلام کرنا یہ بھی ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے بخشنے کی، وہ دیکھو کس طرح سے بہانے کے طور پر اپنے بندوں کو بخشتا ہے، کبھی اقرار کروا کر، کبھی اس کے ڈر کی وجہ سے۔ تو بندے کیوں بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے؟ بندے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس کے ڈرنے سے۔ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، اس کا جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس کے دل کو جانتا ہے کہ وہ اس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کتنا خوف ہے، کتنا وہ لرزتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ کا ذکر ایسے ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے آپ میں جھنجھڑ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دلی طور پر اندر سے، اس کے کلام سے، اس کے حکم سے ڈرتا ہے، اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، اور بعض دفعہ اس کی بشارتیں سن کر کے خوش ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کو سن کر خوش ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے دلوں میں ایسی صفات رکھی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ایمان کے تعلق سے ایمان مومنوں کے لیے ایسے ہی صفات ہونی چاہیے، اور اللہ کر تعلق بنا کر، کلام کر کے، گفتگو کر کے، اپنی تکلیفوں کو ذکر کرنا، اپنی پریشانیوں کو بتلانا، اپنے رب سے گفتگو کرنا، جیسے اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، اپنے والد سے کرتے ہیں۔ گھبراتے نہیں ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ سے گفتگو کرو، کھل کے کہو، اپنی باتیں پیش کرو، اللہ سے بات کرو، میرے پاس ایسا سے مسئلہ آ گیا ہے، اور ایسے سے لوگوں مسائل پیش کر رہے ہیں، اور مجھے یہ چیز مطلوب ہے، میرے لیے رکاوٹیں ہیں، مجھے یہ کامیابی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ دعا کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں توحید کو مضبوط فرما دے، اور اللہ قیامت کے دن ہمیں بخش باری تعالیٰ سے نوازے، اور اپنی رضا سے نوازے۔ دنیا میں ہر قسم کے فتنے اور آزمائش اور مصیبتوں اور دجال کے فتنے اور کفار مشرکین کے شر سے، یہود و نصارہ کے جال سکنجے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ زمین و آسمان کے شر اور اس کے درمیان ہر شے کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور صلی اللہ علیہ نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، تبارک وسلم، جزاک اللہ خیرا۔ کسی کو کوئی